اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج تمام ملازمین کو انتظار تھا کہ وفاقی بجٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ اندازہ تو تھا کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، جو IMF کی سخت شرائط ہیں، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیلری میں انکریز ہوگا۔ اسی کے مطابق آج گورنمنٹ نے کچھ اعلان بھی کیے۔ 18,000 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا، جس میں 9,600 جو ہے وہ خسارے کا بجٹ تھا۔ اس میں گورنمنٹ نے بڑی چلاکی کے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ ملازمین کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ گریڈ 1 سے 16 تک جو ہے وہ 25% کا اضافہ کیا گیا، اور 17 سے 22 کے جو ملازمین ہیں، گریڈ 17 سے 22 کے، ان کے 20% اضافہ کیا گیا، اور جو پینشنر حضرات ہیں ان کی پینشن پہ صرف 15% جو ہے وہ اضافہ کیا گیا۔ اب دکھنے کو تو یہ رقم کافی نظر آتی ہے کہ گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین کے 25%، یعنی کہ جو ان کی جو بیسک ہے اس بیسک کا 25% جو ہے وہ اضافہ ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اضافہ کتنا ہوا ہے، تو اوورآل جو ہے وہ تمام چیزوں پہ، یہاں تک کہ چائے، ملک، آئرن، موبائل، سیمنٹ، گاڑیاں، شیشہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں، موبائل وغیرہ، ان سب پر جو ہے وہ GST 15% سے بڑھا کر 18% کر دی گئی ہے، یعنی وہ 3% جو ہے وہ وہاں پر اضافہ ہو گیا اس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اور جو دوسری چیزیں تھیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس بھی لگا دیا گیا ہے۔ نان فائلرز کے لیے اور جو ہے وہ مزید مشکلات کھڑی کر دی گئی ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ فائلر ہو جائیں۔ اسی طرح سے جو پراپرٹی کا لین دین ہے اس پر ٹیکس کو جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے۔ سیمنٹ پر جو ہے وہ پہلے 2 روپے جو ہے وہ ٹیکس لگ رہا تھا پر KG کے حساب سے، اب اس کو بڑھا کر 3 روپے پر KG کر دیا گیا۔ اگر ہم اس ساری کیلکولیشن کو کریں تو عام طور پر جو مہنگائی ہے، انفلیشن ریٹ ہے، وہ 10%، یعنی چیزیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ساری ہمارے ارد گرد جو ہے وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ یعنی جو 25% کا جو ہمیں اضافہ ملے گا اس میں سے 10%، 12%، اور کہیں کہیں جو ہے وہ جا کر 13-15% تک بھی جو ہے وہ اضافہ اس میں انکریز ہو جائے گا مارکیٹ میں عام چیزوں پہ، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اضافہ جو ہے وہ ہمیں گورنمنٹ ملازمین کو صرف 10% اضافہ ہوگا۔ یعنی جو سیلریز میں جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ 1 سے 16 تک کے ملازمین کو 25%، وہ حقیقتاً جو ہے وہ مشکل سے ہارڈلی 10% بھی نہیں ہے، جبکہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ اس وقت تمام ادارے جو اشاریے دے رہے ہیں وہ 12% سے زیادہ ہوگی، یعنی حقیقتاً ہمیں 2% کا اس میں اور لاس ہو جائے گا ملازمین کو۔ یعنی ان کو بجائے اس کے وہ نظر تو آئے گی کہ فگر جو ہے وہ اماؤنٹ کچھ بڑھ گیا ہے، یعنی سیلری جس کی جو ہے وہ 80,000 مل رہی تھی، اب جو ہے وہ 92، 93، 95,000 پہ مل رہی ہوگی، لیکن جو 80,000 میں وہ جو خریداری کر رہے تھے، وہ خریداری، وہ سامان، وہ گھر کا خرچہ اب 95,000 میں بھی نہیں چلے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بڑی ایک ہوشیاری دکھا کر لوگوں کو یہ لالی پاپ دے کر جو ہے وہ 25% دکھا کر، اور دوسری مہنگائی اتنی بڑھا دی کہ اب وہ 25% بڑھنے کا کوئی فائدہ جو ہے وہ ہمیں عام لوگ ہیں ان کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ جو کہ گورنمنٹ ملازم نہیں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ انہوں نے منیمم سیلری جو 32,000 روپے تھی اس کو بڑھا کر 37,000 کر دی ہے، لیکن ہمارے ہاں خیر کسی بھی ادارے میں 37,000 منیمم سیلری جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں میں، پرائیویٹ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو نہیں دی جاتی۔ عام طور پر اسکول دیکھ لیں، دکاندار دیکھ لیں، وہ سب 5-7,000، 10,000، 12,000، کہیں حد ہے بہت اچھی ہے تو 20,000، 18,000 روپے سیلری عام ورکرز کو مل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو اس بجٹ میں مزید ان کے لیے مہنگائی ملے گی، ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے بجلی میں، پیٹرول میں، ہر جگہ پر جو ٹیکس بڑھیں گے تو ہمیں مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا جو ملازمین اس امید میں تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ جیسے رومرز چل رہے تھے، افواہیں چل رہی تھی کہ کنوینس الاؤنس، میڈیکل الاؤنس بڑھا دیا جائے گا، تو وہ تمام چیزیں وہ کچھ بھی نہیں ہوئی، اور صرف جو ہے وہ 10 سے 15% کا اضافہ اوورآل دیکھنے میں نظر آئے گا، اور وہ اضافہ بھی جب مارکیٹ میں پہنچے گا تو وہ ایکچوئل میں وہ مائنس میں چلے جائیں گے ہم لوگ۔ تو دوسری بات یہ تھی
کہ اب سندھ گورنمنٹ اور جو ہے پنجاب گورنمنٹ یا بلوچستان گورنمنٹ باقی ہے، تو وہ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اضافہ کم از کم جو ہے وہ 40% ہونا چاہیے تھا۔ اگر 40% اضافہ ہوتا تو پھر جو ہے وہ ہماری سیلری میں، گورنمنٹ ملازمین کی سیلری میں 15 سے 20% اضافہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ہماری سیلری بڑھی ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ یہ 20% 25% جو بڑھایا ہے، اس کا مطلب کہ وہ سیلری اور کم ہو گئی ہے۔ تو حقیقتاً میں آج بجٹ کی تقریر جب میں سن رہا تھا، تو جب وفاقی وزیر صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ ہم نے سیلریز اتنی بڑھا دی ہیں، تو پی ایم صاحب نے خود جو ہے وہ ڈیسک بجا کر اس کو مبارکباد دی، جبکہ حقیقت کیا تھی کہ اس نے وہ سیلری بڑھائی نہیں ہے اور جو ہے وہ مہنگائی بڑھا کر مزید مصیبت میں، پریشانی میں ڈال دی ہے۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو آخری بات ہے، کہ ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو برائی کے خلاف ڈٹنا جانتی ہے، جو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا جانتی ہے۔ جب تک ہم لوگ عام شہری جو ہیں وہ ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، تو اس قسم کی زیادتیاں جو پچھلے 70 سال سے چل رہی ہیں وہ جاری رہیں گی، اور عوام جو ہے وہ غریب عوام مزید پستی رہے گی۔ تو لہٰذا جب تک یہ ایجیٹیشن نہیں ہوگی، ریزسٹنس نہیں ہوگی، تب تک جو ہے وہ یہ مسائل بڑھتے رہیں گے، اور ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ ریلیف لیتا رہے گا، ان کا ریلیف جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ اس بجٹ میں بھی دیکھیں کہ ان کو ریلیف جو ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے۔ بجٹ پر بہت سارے تبصرے، تجزیے مختلف پروگرامز میں آئیں گے، وہاں سے آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ عوام بجٹ میں مزید پس گئی، مزید پریشان ہوگی، مزید ظلم کا شکار ہوئی، اس لیے کہ وہ خاموش ہیں، اور خاموشی جو ہے وہ ہمیشہ تباہی کا سبب بنتی ہے۔ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اپنی آمدنی بڑھانے کے ذرائع ڈھونڈیں۔ آج کل آن لائن کام ہے اور مختلف پارٹ ٹائم کام ہے، تو اسپیشلی جو ملازمین ہیں، جو پہلے جو ہے وہ غلامی میں جکڑے چلے جا رہے ہیں، مزید غلام بن گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔